ہوا تھا جنگ بندی کا، اور انہوں نے اس ایگریمنٹ کو توڑا نہیں، ایمانداری سے اصول و ضوابط کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگریمنٹ کو نبھایا، تو اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب ان کی مدت پوری ہونے دو، ان کی ویلیڈیٹی پوری ہونے دو، ان کی مدت معاہدے کی جب ایگریمنٹ کی جب پوری ہو جائے گی، کمپلیٹ ہو جائے گی، اس کے بعد ان لوگوں کو چاہیے یا تو وہ مدت کے اندر مسلمان بن جائے یا تو وہ عرب کو چھوڑ کر باہر چلے جائے۔ غیر مسلم بن کر، یہودی بن کر تم رہ نہیں سکتے، عیسائی بن کر تم رہ نہیں سکتے، مجوسی بن کر تم رہ نہیں سکتے، اور مشرکین بن کر تم رہ نہیں سکتے۔ تمہیں اگر رہنا ہے جزیرۃ العرب میں تو مسلمان بن کر ہی رہنا پڑے گا۔ تو لہٰذا یہ جیسے آج کہتے ہیں ہندو راشٹر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی اس زمانے میں کہ جزیرۃ العرب میں صرف 2 دین نہیں رہیں گے بلکہ ایک دین رہنے پائے، صرف ایک مذہب ہوگا، مذہب اسلام، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہوگا، کوئی بت پرستی نہیں ہوگی۔ طریقہ کار یہ استعمال کیا کہ بت پرستی کو جڑ سے ختم کرنا چاہیے۔ جڑ سے ختم کرنے کے لیے بت پرستی کو آپ نے یہ معاہدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے پر، اور اس اعلان کو براءت کا اعلان، اور اس اعلان کو لہذا قطعی تعلقی کا اعلان بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پہلے رحم کا معاملہ تھا، اب اللہ نے کہا کہ اب مہلت نہیں دینا انہیں، بس ختم معاملہ، ایک آخری مومنٹ فل اینڈ فائنل والا معاملہ، 4 مہینے کی مدت۔ اور جن لوگوں کو اصول و ضوابط کے ساتھ انہوں نے معاہدے کی مدت کو پورا کیا، ان کی 9 مہینے مدت تھی، اب اس سے زیادہ انہیں مہلت نہیں دے گے، بس معاملہ ختم۔ اور دوسرا طریقہ یہ اپنایا کہ لہذا یہاں سے یہودی اور عیسائیوں کو بھگایا جائے جزیرۃ العرب سے۔ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو ممکن نہیں ہوا، لیکن وہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اور حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں اتنا بڑا فائدہ ہوا کہ سارے جزیرۃ العرب سے آپ نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور مجوسیوں کو بھگا دیا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم نے، آپ کی خلافت کی خصوصیت یہ تھی کہ دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور بڑے ہمت و حوصلے سے آپ نے اسلامی قانون کو نافذ کیا تھا۔ تو یہ ایک مختصر سی تفصیل تھی۔ تو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان برات کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن سے مسلمانوں نے معاہدہ کیا تھا، یعنی مشرکین سے ایگریمنٹ کیا تھا، تو ایگریمنٹ کے توسط سے ہی یہ اعلان ہو رہا ہے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ تم مکہ المکرمہ میں جزیرۃ العرب میں گھومو پھرو رہو صرف 4 مہینے، 4 اشہر، صرف 4 مہینے۔ یہ مشرکین سے اللہ بات کرائے، یعنی بت پرستی کرنے والوں سے، بتوں کی پوجا کرنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم عرب میں گھومو پھرو، موج مستی کرو رہو صرف 4 مہینے، اس سے زیادہ نہیں رہ سکتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور سن لو کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اگر جنگ ہوگی، تم ہوگے اور سامنے اللہ ہوگا اور اللہ کے ماننے والے ہوگے، تو گویا ایسے ہی کہ تم اللہ کے ماننے والوں سے جنگ نہیں کر رہے ہو، اللہ سے جنگ کر رہے ہو، تو اب تم اللہ سے جیت نہیں سکتے۔ معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور یقیناً اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ کافروں کو ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا، ناکام کرے گا، اور اللہ کے فیصلے کے خلاف کوئی جا نہیں سکتا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن تمام انسانوں کے لیے یہ اعلان ہے ان اللہ
بریء من المشرکین، یقیناً اللہ مشرکین سے بری ہے، قطع تعلقی ہے، اللہ کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مشرکین کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی ہے۔ یہ آخری مومنٹ ہے جب ہم سامنے والا ہماری بات نہیں مانتا ہے تو ہم آخر میں ہمارے بچے کو کہتے ہیں کہ دیکھ اگر کچھ ہو جائے گا تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے مشرکین سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاف طور پر کہہ رہا ہے تم اگر ہماری بات نہیں مانتے ہو، اگر تم پر عذاب نازل ہوگا، اگر تم پریشان ہوگے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں مت کہنا، ہمیں مت پکارنا، ان اللہ بریء من المشرکین۔ حج اکبر کے دن اللہ اور اس کی رسول کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ مشرکین سے اللہ بری ہو چکا ہے، وَرَسُولُهُ اور اس کے پیغمبر بھی یہ اعلان کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر مشرکین کو مہلت دیں گے اور دعوت دیں گے اور عزت دیں گے، اہمیت دیں گے اور اللہ ناراض ہو گیا مگر پیغمبر ناراض نہیں ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہم ناراض ہوئے تو ہمارے پیغمبر بھی ناراض ہوئے، یہ مت سمجھنا کہ پیغمبر کے قریب چلے جاؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول دونوں ناراض ہیں۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ اگر تم توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی شرک سے توبہ، بت پرستی سے توبہ، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی سے توبہ، گناہوں سے توبہ کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا بولے؟ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ اگر تم نافرمانی کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھر بھی تم نافرمانی کرو گے، مشرکین سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تم توبہ نہیں کرو گے اور پیٹ پھیر کر، منہ موڑ کر، غرور اور تکبر میں شرک پر جمے رہو گے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ سے لڑ نہیں سکتے، تم میں اتنی ہمت، اتنی طاقت، اتنی جرأت تم میں نہیں ہے کہ تم اللہ کو ہرا دو۔ تو یہاں پر فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اور سن لو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری ہے۔ یہ خوشخبری نہیں ہے، حالانکہ افسوس ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں احساس دلانے کے لیے کہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو جب وہ نہیں سنتے، نہیں مانتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں بیٹا خوش ہو جاؤ، ہماری نہیں مانتے، جب بخار آئے گا اور تکلیف ہوگی تو مبارک ہو کہ تمہیں بخار آ گیا، مبارک ہو کہ تمہیں تکلیف ہوئی، مبارک ہوئے کہ تمہارا پیر ٹوٹ گیا، مبارک ہو کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے کہ تم نے ہماری بات کو نہیں مانا تو ہمارا ایک تنزیہ انداز ہوتا ہے، تانے کا لب و لہجہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا تیرے ساتھ، ایسا ہی ہونا چاہیے تیرے ساتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انداز وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ خوشخبری ہو تمہارے لیے کافروں کہ تمہارے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ البتہ وہ لوگ جن لوگوں نے عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ان مشرکین میں سے وہ مشرک، وہ غیر مسلم اور وہ بت پرست لوگ اور وہ کافر ثم لم ينقصوكم شيئا کہ انہوں نے تم سے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا تھا مگر ایگریمنٹ اور معاہدہ کرنے کے بعد انہوں نے ایگریمنٹ کو نہیں توڑا، ثم لم ينقصوكم شيئا انہوں نے کسی بھی چیز میں کمی کوتاہی نہیں کی بلکہ ایمانداری سے ایگریمنٹ کو پورا کیا، بے ایمانی نہیں کی، ولم يظاہروا علیکم احدا اور تمہارے خلاف کسی اور کی مدد بھی نہیں کی۔ ایگریمنٹ یہ ہوتا تھا کہ تم ہم سے جنگ مت کرنا اور ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے، یہ جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوتا تھا،
اور تم ہمارے دشمن کی مدد بھی مت کرنا اور ہم بھی تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے. یعنی دو لوگ آپس میں کہہ رہے کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور اگر کوئی دشمن ہم سے لڑ رہا ہے تو ہم ہمارے دشمنوں کی مدد بھی نہیں کریں گے. مثال کے طور پر اگر ہم جس سے معاہدہ کر رہے ہیں تو اگر اس کا کوئی دشمن ہے تو ہم اس کے دشمن سے دوستی کر رہے ہیں، ایسا معاہدہ نہیں ہوتا تھا. معاہدہ چاروں طرف سے ہوتا تھا کہ اگر ایک دوسرے سے آپس میں نہیں لڑیں گے تو لہٰذا ایک دوسرے کے دشمنوں کو سپورٹ بھی نہیں کریں گے، کہ سامنے والے کے دشمن کو میں ہتھیار دے رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں تو نہیں مار سکتا، میں نے تو ایگریمنٹ کیا، میں نے تو معاہدہ کیا، ایک کام کرو تم اسے مار دو، میں تمہیں ہتھیار دیتا ہوں، یہ تیر لو، تلوار لو، نیزہ لو، فوج لو، مگر اسے تم مار دو، میں نہیں مار سکتا اس لیے کہ میں نے ایگریمنٹ اور معاہدہ کیا ہے. تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے. انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا، یعنی نہ انہوں نے تم سے جنگ کی اور نہ تم سے جو جنگ کر رہے ہیں ان کی مدد کی ہے، یعنی ایمانداری سے ایگریمنٹ کو پورا کیا. ایسے جو مشرک ہے، ایسے جو غیر مسلم ہے، ایسے جو بت پرست ہے اور ایسے جو کافر ہے جو ایمانداری سے ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور کمی کوتاہی نہیں کرتے ہیں اور کسی کی مدد بھی نہیں کرتے ہیں، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ایسے لوگوں کو تمہیں چاہیے کہ یہ لوگ اپنے معاہدے کی مدت کمپلیٹ کریں. معاہدے کی مدت اس زمانے میں 9 مہینے کی ہوا کرتی تھی، 3 مہینے کی، 6 مہینے، 1 سال، 1.5 سال، جو بھی ہے. تو کہا کہ ایسے لوگوں سے تمہیں جنگ نہیں کرنا، بلکہ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ تم ان کی مدت کو پورا کرو. 9 مہینے اگر ہے تو پورا کرو، پھر اس کے بعد ان سے لڑ سکتے ہو. ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. تو ان لوگوں کو 9 مہینے کی مہلت ملی. سب سے زیادہ مہلت کیوں ملی ان لوگوں کو؟ کیونکہ انہوں نے بے ایمانی نہیں کی، ایمانداری سے ایگریمنٹ کو پورا کیا، اسی لیے ان کی مدت ویلیڈیٹی کو بڑھا دیا گیا، 3 مہینے کے بجائے 9 مہینے کر دیا گیا. یقیناً اللہ احتیاط کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یعنی ظاہر سی بات ہے کہ جب معاہدہ اور مدت پوری مکمل ہو جاتی ہے تو اب اس کے بعد چاہیے کہ ان سے جنگ کرے، اس سے پہلے تاریخ یاد رکھنا یہ احتیاط اور یہ متقی اور تقوی کا تقاضا ہے. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جب حرام مہینے گزر جائے فَاقْتُلُوا، تو تم مشرکوں کو قتل کرو. یہ وہ مشرکین ہیں جو بد عہدی کیا کرتے تھے، ایگریمنٹ کو توڑا کرتے تھے، بے ایمانی کرتے تھے، دھوکے بازی کرتے تھے. ایسے مشرک جو بد عہدی ایگریمنٹ کو توڑ دیتے ہیں، ایسے مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کرو. یہ ان کی طرف اشارہ ہے جن لوگوں نے حدیبیہ کا ایگریمنٹ توڑا، حدیبیہ کی صلح کو توڑا تھا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے مکہ المکرمہ پر حملہ کیا اور مکہ المکرمہ کو فتح کیا تھا. مگر ان لوگوں نے بے ایمانی کی اپنے. ایسے لوگ جو بھی ہو گئے تو اب ان لوگوں کو جہاں پاؤ، یعنی حرمت والا مہینہ ختم ہو جائے، یعنی حج کا مہینہ ختم ہو گیا، ذی الحجہ میں ان سے تمہیں نہیں لڑنا، ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام میں بھی نہیں لڑنا، سفر المظفر میں بھی نہیں لڑنا. اب لہٰذا سفر المظفر گزرنے کے بعد ربیع الاول میں اب تم ان سے لڑ سکتے ہو، ربیع الاخر میں اب تم ان سے لڑ سکتے ہو، جمادی الاولیٰ میں لڑ سکتے ہو، جمادی الاخر میں لڑ سکتے ہو. تو یہاں پر فرمایا کہ جیسے ہی حرمت والے مہینے ختم ہو جائے، حرام مہینے جس مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، ایسے مہینے، ایسے پابندی والے مہینے ختم ہو جائے، یعنی پابندی ختم ہو جائے، تو اب جہاں تم مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کرو جہاں پاؤ. وہ مشرکین جو ایگریمنٹ کو توڑتے ہیں، ہر مشرک، ہر غیر مسلم یہاں مراد نہیں ہے. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان مشرکین کو پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہوں چاروں طرف سے گھیرو، ان کا حصار کرو، وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر گھات پر تاک لگا کر بیٹھو، یعنی ہر موقع کو غنیمت سمجھو اور ہر موقع پر نظر رکھو، ہر مومنٹ پر نظر رکھو، ہر حرکت پر نظر رکھو.
وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، ایسے لوگوں پر جو مشرک جنہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا، اور حرمت والے مہینے پر نظر رکھو، جیسے ہی مہینہ ختم ہو وَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، فوراً ان پر حملہ کرو اور انہیں ختم کر دو، یعنی ان کی گھات میں بیٹھ جاؤ، ان کی تاک میں گھات بیٹھ جاؤ۔ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور اگر وہ توبہ کر لے، یعنی یہ مشرکین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، مشرکوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم بھی کر دے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ایسے لوگوں کا راستہ چھوڑ دو، یعنی ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ اب وہ مسلمان ہیں، انہوں نے توبہ کی ہے، نماز پڑھی ہے، زکوٰۃ ادا کری ہے، تو اب ان لوگوں سے جنگ نہیں کرنا، ان سے تم جنگ نہیں کر سکتے ہو۔ ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ، اور مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں استجارک فاجرہ، کہ وہ تم سے اور زیادہ مہلت اگر مانگے، فاجرہ، تو انہیں اور زیادہ مہلت دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ یہاں کہا جا رہا ہے یہ جو پہلی قسم، دوسری، تیسری، چوتھی قسم کے جو یہ مشرکین ہیں جنہیں 4 مہینے کی ہم نے مدت دی ہے، اور اس کے بعد مشرکین کو اور مدت دی ہے الگ الگ موقعوں پر، تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ اور مہلت تم سے مانگے، یعنی 1 مہینے کی مہلت ہمیں دے دو، ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں، ہمیں اسٹڈی کرنے کے لیے ٹائم چاہیے، ہمیں اور دن اور سال اور مہینے چاہیے تاکہ ہم قرآن کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور حدیث کو اور دین اسلام کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ تو جب کوئی ایسی نیت لے کر آئے جس کی نیت اپنے آپ کو سدھارنے کی ہو اور اسلام کو سمجھنے کی ہو، قرآن کو سمجھنے کی ہو، تو یہاں پر فرمایا استجارک، جب تجھ سے وقت مانگے، فَأَجِرْهُ، تو تم اسے اور مہلت دے دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر امن و امان والی جگہ پر اسے پہنچا دو، یعنی قرآن اسے سناؤ اچھے سے، ترجمہ، تفسیر، تشریح کے ساتھ۔ جو لوگ ایمان کو، اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو قرآن کے جاننے والے ہیں یہ لوگ ان کے پاس پہنچے اور ان سے کہے کہ بھائی لہذا تمہاری مہلت پوری ہو چکی ہے اور قرآن مجید تم سن لو، اور ثم ابلغہ مأمنہ، اور تمہیں امن و امان کی ہم جگہ دیں گے۔ یہاں پر فرمایا کہ کوئی پریشر نہیں ڈالے گا اسلام قبول کرنے پر، بلکہ اگر وہ غیر مسلم اگر تم سے یہ کہیں کہ ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ تم انہیں اور آفر کرو، یعنی کہ ایک اچھا روم دو، اچھی رہنے کی جگہ دو، اور انہیں قرآن پڑھ کر سناؤ اور انہیں امن و امان فراہم کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ لہٰذا تم انہیں امن و امان دینے کے بجائے ان کے سر پر تلوار رکھ دو کہ اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ یہاں پر کہا کہ جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انہیں اتنی مہلت دو جتنی وہ مانگتے ہیں، اور مہلت کے دوران انہیں ایسی جگہ دو جہاں امن و امان ہو، ایسا گھر دو جہاں امن و امان ہو اور کوئی خطرہ، کسی سے انہیں خطرہ نہ ہو، نہ اسلام سے انہیں خطرہ ہو، نہ مسلمانوں سے انہیں خطرہ ہو، نہ اوپر نیچے دائیں بائیں سے انہیں کسی بھی قسم کا خطرہ ہو۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ لہذا جو لوگ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں ان کا بہترین انتظام کر کے دیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اور یہ سب یعنی اعلان کرنا برات کا اور کافروں کو سمجھانا، مشرکین کو سمجھانا، یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کو سمجھانا، یہ سب ہم نے کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذالک، یہ سب اس لیے بأنہم قوم لا یعقلون، کہ یہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو لا یعلمون، کچھ بھی نہیں جانتے، کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو اسی لیے انہیں ہم نے بتایا، انہیں ہم نے جاننے پر مجبور کیا، انہیں کچھ نہیں پتا تھا، ان پڑھ تھے، جاہل تھے، اس لیے اتنی تفصیل سے ان لوگوں کو بتانا پڑا۔
کہ لہذا مہلت اس طرح دیتے ہیں، ایگریمنٹ اس طرح ختم کرتے ہیں، کنٹینیو اس طرح کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بتایا۔ فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول کا معاہدہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، جبکہ مسجد حرام کے پاس جو لوگ ایگریمنٹ کے تھرو رہ رہے ہیں، فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم انہیں، وہ اگر تم سے سیدھی سے بات کرے تو فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان سے اچھے سے، نرمی سے اور سادگی سے اور اچھے سے بات چیت کرنا۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، تقوی رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو لہذا یہ سورہ توبہ کی کچھ آیتیں آج ہم نے سنی ہے اور سمجھی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر اور تشریح، لہذا خاص طور پر اس کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ سورہ توبہ میں مہلت دی ہے مشرکین کو اور ان کی جماعتوں کو، تو یہ قیامت تک کے مشرکین کے لیے ہے کہ جو جن سے معاہدہ ہوا یا نہیں ہوا، اور آج کے جو مشرکین ہیں ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور اس زمانے کے مشرکین سے معاہدہ ہوا تھا، تو ہم اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ یہ شرک کرنے والوں کو شرک سے بری فرما، شرک سے دور کر دے، اور یہ غیر مسلموں کو اے اللہ تو ہدایت دے دے، تو انہیں قرآن پر جمع کر دے، رمضان پر جمع کر دے، عبادتوں پر جمع کر دے، ریاضتوں پر جمع کر دے۔ یہ لہذا ان لوگوں کے لیے ہم کثرت سے دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ، وما علینا الا البلاغ۔